السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلامی ویڈیو کی طرف۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں، کافر۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہون انہاں دے بیڑے بڑھ گئے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کافی ہو جائے گی۔ دہلمی ہماری کتاب ہے، دہلمی، اس کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی۔ جنت خود اتنی نورانی ہے کہ اس کے لیے لفظ نور بھی چھوٹا ہے۔ تو ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک چمک جائے گی۔ تو جنتی پوچھیں گے ملائکہ سے، یہ اتنا بڑا نور کیا ہے، کہاں سے؟ آگے سے ہٹو بیٹا۔ تو ہر جنت کے ملائکہ انہیں بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو چمکا۔ یہ آج بڑے عرصے بعد مجھے یاد آئی آپ کی برکت سے۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ دین کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے
کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کرو، مسلمان۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کریم بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا، پوری دنیا پھرا ہوں کہیں یہ لعنت نہیں، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان بنو، کہیں بھی جاؤ، میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو، سب چیز۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ طوائفوں کے بازار میں جاتا رہا، ان کے گھروں میں بیٹھتا رہا، ان کو پاس بٹھا کے ان کو دعوت دیتا رہا۔ میرے لیے میں انہیں بیٹی کہتا تھا، وہ رو پڑتی تھی کہ سانتا جی کس سے آج تائیں بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آکھیا۔ جب مجھے سٹنٹ پڑا اور میں گھر آیا تو ساری طوائفیں مجھے پوچھنے میرے ڈیرے پر آئیں، باری باری، ساری، بوڑھی جوان سب، کہ ہمیں بیٹی آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ایک سے میں نے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے، کہنے لگی آپ کو رشتہ تلاش کر کے دیں۔ میں نے کہا تو خود تلاش کر، کہ مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے رشتہ لین کون ہوندا؟ طوائف دے کوٹھے تے تو خریداری آن، طوائف کو طوائف کس نے بنایا؟ وہ اسی طرح میاں صاحب ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹیکہ لگ گیا۔ تو میں نے تو ان کے پاس جانے میں بھی کبھی یار محسوس نہیں کی۔ تو اپنے ذہن کو کشادہ رکھو، ٹھیک ہے؟ مسلم بنو، مسلم، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔